کیا. یہ وہ طبقہ ہے جن کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ایسے ہی نہیں کہا. نوجوان سنے غور سے, میں یہ بات بار بار دہرا رہا ہوں مختلف مقامات پر. اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک قوم آئے گی کہ تم ان کی نماز کے سامنے اپنی نماز کو حقیر سمجھو گے, ان کی تلاوت کے سامنے اپنی تلاوت کو حقیر سمجھو گے, ان کی عبادت کے سامنے, ان کے روزے کے سامنے اپنی عبادت اور روزے کو حقیر سمجھو گے, لیکن قرآن پڑھیں گے ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا. یخرجون من الدین کما یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ, وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کر آر پار ہو جاتا ہے اور اس پر کوئی نشان بھی نہیں رہتا. مختلف روایتیں ہیں. آپ نے ان کے بارے میں کہا کہ اگر وہ تمہیں مل جائیں تو ان کو قتل کرنا. میں یہ روایت کے الفاظ نقل کر کے کہتا ہوں آج کل جگہ جگہ کہ ہمارے ہاں نوجوان تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے کہ کسی کو اتنی نماز پڑھتا ہوا دیکھیں کہ وہ ہماری نماز کم دکھے, ہماری عبادت تلاوت اس کے مقابلے میں کم دکھے, تو آج کے ماحول میں ہم کیا کریں گے؟ لائک کریں گے, ہاں فالوورز بن جائیں گے, متاثر ہو جائیں گے. یہ تعلیم دیتی ہے, خاص طور سے نوجوان میری اس بات کو اچھی طرح دماغ میں رکھیں اور اس پر تحقیق کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اور ایسی بہت ساری احادیث ہمیں بتاتی ہے کہ کسی کی ظاہری شکل و صورت اور عبادت اور ریاضت کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھانا ہے. عمرو بن عبید بہت بڑا معتزلیوں کا امام تھا, عباسی خلیفہ اس کی عبادت اور ریاضت اور زہد دیکھ کر متاثر ہو گئے, لیکن اعتزال کا بانی اور اہل سنت کا مخالف اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا خون ان لوگوں پر عائد ہوتا ہے. یہ عبد الرحمن بن ملجم جس نے حضرت علی کو شہید کیا تھا, بہت دیندار تھا, قرآن کا اچھا پڑھنے والا تھا, نیک تھا, اور اتنا زیادہ تھا کہ حضرت علی کے قتل کو اس نے نیکی سمجھنے کے بعد کہا کہ مجھے آسان موت مت دینا, میرے جسم کے ایک ایک ٹکڑے کو کاٹنا تاکہ زیادہ تکلیف ہو, زیادہ ثواب ملے. نماز خوب پڑھ رہے ہیں, روزہ خوب رکھ رہے ہیں, تو ظاہری شکل و صورت سے نہیں, منہج دیکھا جائے, عقیدہ دیکھا جائے.